بات کریں گے اب کرکٹ کی. ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے, میچ ہے فلاں ٹیم کا. The biggest news right now in Pakistan's cricket is again پالیسی کا تسلسل نہ ہونا. جیسن گلسپی جو ہے وہ اوور نائٹ چھوڑ گئے ہیں. گیری کرسٹن کے بعد جیسن گلسپی بھی اللہ حافظ کر گئے ہیں اور ریڈ بال بھی اب تھما دی گئی ہے عاقب جاوید کو. آپ کو یاد ہوگا جیسن گلسپی کوچ بنے اور اس کے بعد پاکستان نے وہ فتح حاصل کی, لیکن ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھی عاقب جاوید کا بہت بڑا ہاتھ تھا. جو ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا کیا فارمولا ہے, آپ خاص اڑا دیجئے, وکٹ ٹرننگ بنا دیجئے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گلسپی کوچ تھے, لیکن اب گلسپی کوچ نہیں ہے. پالیسیوں کا تسلسل کیوں نہیں ہے, لیکن کیا جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہے؟ کیا ایک ہی کوچ کو تمام تر ٹیمز کو دے دینا چاہیے, یعنی ایک کوچ کو ریڈ بال اور وائٹ بال کا دونوں کا کوچ بنانا چاہیے؟ ہو کیا رہا ہے چیمپئنز ٹرافی میں, کیا کچھ ہو رہا ہے, ہم بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے. سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. خالد صاحب ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر گیری کرسٹن اب جیسن گلسپی بھی چلے گئے ہیں, اور یہ اس لیے بھی ہوا ہے کیونکہ کل بھی اس طرح کی چیز سامنے آئی تھی. ٹم نیلسن جو ہے پہلے وہ گئے, پھر جیسن گلسپی چلے گئے. اب عاقب جاوید کے پاس دونوں جو ہے ٹیسٹ اور ون ڈے دونوں کی اور T20 دونوں کی کوچنگ اب آ گئی ہے. یہ ٹھیک ہوا ہے خالد صاحب جیسن گلسپی کا اس طرح جانا؟ بالکل غلط بات ہے. اصل میں شروع میں جو فیصلے کیے گئے سارے وہ ناتجربہ کاری اور جلد بازی کا نتیجہ تھے. مجھے ویسے ذاتی طور پہ کبھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان میں ہر طرح کا کرکٹر موجود ہے, ہر طرح کا جو کرکٹ سے واقفیت رکھنے والا بندہ موجود ہے. پاکستان نے بغیر غیر ملکی کوچز کے بہت کئی بڑے بڑے اچھے ٹورنامنٹ بھی جیتے ہیں. 92 کا ورلڈ کپ جب جیتا گیا تھا اس میں کوئی غیر ملکی کوچ نہیں تھا ٹیم کے ساتھ. بعد میں بھی جو اچھے ٹور ہوئے اپنے کوچز کے ساتھ جاتے رہے ہیں اور بڑی اچھی خدمات سر انجام دی ہیں. کسی زمانے میں انتخاب عالم تھے, جاوید میاں تھے اور لوگ بھی آتے رہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک دم کیا بخار چڑھ جاتا ہے کرکٹ بورڈ کو کہ آتے ہی چن کے دنیا میں جس کسی کا بھی نام سنتے ہیں کہ اس نے فلاں ٹیم کے ساتھ تھا اور وہ ٹیم کامیاب ہوئی, ان ٹیموں کو, ان کوچز کو, ان شخصیات کو وہ ملک میں بلا لیتے ہیں اور پھر اس میں بہت بڑے بڑے کانٹریکٹ اور طویل عرصے کے کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں جس میں ملک کا قیمتی زر مبادلہ بھی اس کام پہ لگایا جاتا. تو یہ پوری کی پوری غیر دانشمندانہ ساری پالیسی ہے جو کہ اختیار کی جاتی ہے جب بھی کوئی خاص طور پہ نیا بورڈ بنتا ہے یا نیا چیئرمین آتا ہے. وہ یہ سب سے پہلے یہ حرکت کرتا ہے اور پریس میں خوب اس کی پبلسٹی ہوتی ہے, خوب مشہوری ہوتی ہے کہ اس کو لا دیا, گیری کرسٹن کو لگا دیا, گیلسپی کو لگا دیا, فلانی چیز کو لگا دیا. اس کے بعد یہ کوچز جو ہے اچھے کوچز ہوتے ہیں, ظاہر ہے ان کو اپنا کام بھی آتا ہوتا ہے, لیکن وہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. ان کی کمٹمنٹ کا جو معیار ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے. وہ صرف جیسے ہوتا ہے نا وقت گزارے کے لیے وہ ٹیم کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں, کسی اہم ٹورنامنٹ یا اہم میچ سے چند دن پہلے آتے ہیں, کچھ وقت لگاتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنے ملک میں اور دوسری مصروفیات میں چلے جاتے ہیں. سارے کا سارا یہ سلسلہ جو ہے وہ اس میں کسی طرح کی کوئی پاکستان کے لیے فائدے کی بات نہیں ہوتی. وہ ٹیم کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. کوئی تو وہ ہونا چاہیے جو ملک میں رہے, موجود رہے, ٹیم کے ساتھ ان کے کیمپ میں شامل ہو, ان کے انفرادی طور پہ ہر کھلاڑی کی جو خامی خوبی پہ غور کرے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. تو وہ تو کوچ ہو سکتا ہے, لیکن جو آنے جانے والا اور سارے گلوب میں گھومنے والا کوچ ہے وہ کسی طرح فائدہ مند نہیں ہوتا. لیکن یہ لگاتے ہوئے اس طرح کی چیز سوچی نہیں جاتی. پھر اس کے بعد اس کا جب نتیجہ سامنے آتا ہے, جب اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں, جب اس سے نکتہ چینی ہوتی ہے تو پھر ایک دم ہوش آتا ہے. پھر وہ جو بڑے پکے مضبوط معاہدے کیے ہوتے ہیں پھر ان کا بھی پاس نہیں رکھا جاتا. پھر یہ بھی خیال نہیں کیا جاتا کہ کسی کو دوسرے ملک سے بلایا ہوا ہے اس کی کم از کم اتنا تو لحاظ کریں, عزت کریں. ان کی بھی اپنی ایک بین الاقوامی شہرت ہوتی ہے, ان کا اپنا ایک نام ہوتا ہے.
تو ساری چیز کو ایک طرف رکھ کے پھر ان کو ایک دم کسی بہانے سے یا کسی طریقے سے فارغ کیا جاتا ہے. خالد صاحب میرا خیال ہے کہ اس سے قانونی اور بھی مشکلیں آتی ہوں گی اس میں، خاص طور پہ کانٹریکٹ کی وائلیشن جو ہوتی ہے اس پہ بھی ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے. تو یہ بڑی ملک کا نام بدنام ہوتا ہے. یعنی ظاہر یہ سارے لوگ جب اپنے ملک میں واپس جائیں گے کوئی بھی اچھے نام سے پاکستان کو یاد نہیں کرے گا، کوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کا اچھا نام نہیں لے گا، تو اس میں گھاٹے سارا ہی گھاٹے کا سودا ہے اور بہت ہی احمقانہ حرکت ہے، اچھا، اب اس نہیں میں ہونی چاہیے. خالد صاحب ایک سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے ایک ڈیبیٹ رہی ہے کہ کیا فورن کوچ ہونا چاہیے پاکستان میں یا پھر لوکل کوچ ہونا چاہیے. ہم نے ماضی میں دیکھا، آپ نے انتخاب عالم صاحب کا نام لیا جس وقت مینیجر تھے 92 میں، بالکل اسی طرح فورن کوچز کے بھی پاکستانی ٹیم کے ساتھ بہت اچھی یادیں وابستہ ہیں. میں سٹارٹ کروں باب وولمر سے، میں بات کروں ڈیو واٹمور کی، اور اس کے بعد مکی آتھر جن کی انڈر ہم نے چیمپئنز ٹرافی جیتی. ناؤ دا کویسچن از کہ کیا یہ کوچز کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے یا پھر یہ پی سی بی کا، بورڈ کا، ہماری کرکٹ کا انٹرنل ایشو ہے کہ ہمیں کوئی پسند نہیں آ رہا چلو بھائی نکال دو؟ مطلب کہ گلسپی کو یا ان کے ساتھ کوئی بات نہ بنی ہو، اس کے پیچھے یہ وجہ ہونی چاہیے تھی نا کہ جی آپ اچھی پرفارمنس نہیں دے رہے، آپ کے انڈر ٹیم جیت نہیں رہی ہے. وی ہیو ون اگینسٹ آسٹریلیا، وی ون اگینسٹ انگلینڈ ان آر ہوم سوائل. سو ہمارا مسئلہ ہے یہ یا پھر یہ کوچز کا مسئلہ ہے؟ میرا حال ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. سب سے پہلے تو میں نے جیسے پہلے گفتگو میں کہا ہے کہ کوچز کا بھی مسئلہ ہے کہ جب ان سے کانٹریکٹ کیا جاتا ہے، اب میں نے کانٹریکٹ تو نہیں دیکھا، نہ ہی وہ میرا خیال ہے میڈیا میں آتا ہے، تفصیل اس کی نہیں آتی، تو اس میں طے ہونا چاہیے کہ ان کا ٹیم کے ساتھ وابستگی کی حد کیا ہوگی، کہ کتنا عرصہ وہ ٹیم کے ساتھ رہیں گے، کہاں کہاں رہیں گے. میرا خیال ہے یہ تفصیلات جو ہیں وہ طے نہیں کی جاتی ہیں اور نہ ہی کوچز بھی اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ تو ہوتا ہی یہی ہے کہ جناب یہ ٹیم کے ساتھ نہیں رہتے. تو اگر ٹیم کے ساتھ نہیں رہتے تو آپ کانٹریکٹ ان کے ساتھ کیوں اس طرح کا کرتے ہیں جس میں ان کو گنجائش ملے کہ وہ ٹیم کے ساتھ نہ رہے. اکثر سنا یہ جاتا ہے کہ ان کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے ملک میں جائیں، یہ بھی اجازت ہے کہ وہ پارٹ ٹائم کوچز ہوں، یہ سب کچھ سننے میں آتا ہے. تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی مسئلہ ہے. ان کو ہرگز ایسا کوئی کانٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے جس میں بعد میں ان کو تکلیف ہو یا بعد میں ان کے لیے وہ ناقابل قبول ہو. تو میرا خیال ہے ابتدائی سطح پہ جو غور و فکر ہونا چاہیے اور جس طرح کی اس کے بارے میں کوشش ہونی چاہیے، جس طرح کا معاہدہ ہونا چاہیے، وہ چونکہ معاہدے نہیں کیے جاتے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کوچ لگا دینے سے یہ سمجھ لینا کہ ٹیم جو ہے ایک دم زمین سے اٹھ کے آسمان پر چلی جائے گی، یہ بھی ناجائز بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوچ آ کے کوئی ایسی اس کے پاس جادو کی چھڑی ہو اور وہ چھڑی ہلائے اور ٹیم ایک دم بڑی شاندار کھیلنا شروع کر دے؟ تو یہ اگر آپ نے کسی کوچ کو یہ کہنا ہے کہ اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی معیار بھی ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی بات بھی ہونی چاہیے جو اکثر نہیں سننے میں آتی. بالکل صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اچھا، ایک تو ہم نے یہ بات کر لی اب کوچز کا جو ڈیلیما ہے. اب ہم ذرا اپنا فوکس شفٹ کرتے ہیں ٹورڈز دی چیمپئنز ٹرافی ناؤ. اور چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے ہائیبریڈ ماڈل پہ، لیکن ابھی بھی کنفیوژن جو ہے وہ برقرار ہے. اب خالد صاحب، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے ابھی تک کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ، جس کو میں کہوں کانکریٹ ڈیولپمنٹ، وہ سامنے آ کے نہیں دے رہی ہے. اور حالت یہ ہے دا لیول آف انٹرسٹ ان پاکستان اینڈ چیمپئنز ٹرافی اس کیونکہ جے شاہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت کرتا دھرتا بن گئے ہیں، وہ معاملہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے آسٹریلیا، آئی ڈونٹ نو فار واٹ ریزن، اور وہ وہاں چلے گئے ہیں. تو ابھی تک کوئی دیر از نو ڈیل. کل یہ خبریں آئیں کہ اب جو بی سی سی آئی ہے اس نے دھمکی لگانا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان اگر 2026 میں نہیں آتا یا انڈین ایونٹس میں نہیں آتا تو ہم آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے جا رہا ہے، پھٹکارے جا رہا ہے، اینڈ وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. جناب بات یہ ہے کہ
ہندوستان جو کر رہا ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے. ہندوستان ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر اس قسم کا رویہ اختیار کرتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے. ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنا چونکہ اہم معاملہ تھا تو وہ اس کو اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آئی سی سی جو ہے وہ وہاں پہ ان کے عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں. جے شاہ بھی اس وقت موجود تھے. تو ہمارے جو کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہیں وہ بہت کم عرصے کے لیے وہاں پہ رہے. آج کل میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چیئرمین صاحب بھی وہاں ہیں، وہ یہ غلط بات ہے. وہ وہاں نہیں ہے، وہ پاکستان میں ہی ہے. تو دو جو اور عہدیدار ہیں جن کے نام میں نے اخبار میں پڑھے ہیں، ایک تو وہ سمیر احمد ہیں جو نئے چیف ایگزیکٹو آئے ہیں، اور ایک سابقہ چیف ایگزیکٹو جو ہے ان کا بتایا جاتا ہے وہ ہے. تو یہ ان کا یعنی جس لیول پہ وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، باقی بورڈ کے سربراہان ہیں اور انڈین کرکٹ بورڈ کے سربراہ جے شاہ بھی اس وقت موجود تھے. تو ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اسی سطح کا کوئی ہمارا نمائندہ ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ کرنے میں ان کو آزادی ہے. میرا خیال ہے وہ یک طرفہ ہی کوئی نہ کوئی غور و خوض کرتے رہے ہیں. باقی رہ گیا جے شاہ صاحب کا جانا وہاں سے، وہ نہیں جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اتنا اہم جو ایشو ہے جس پہ گفتگو ہو رہی تھی اس پہ ان کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. تو وہ اس بہانے سے کہ وہاں پہ انہوں نے انڈیا آسٹریلیا کا کرکٹ میچ دیکھنا ہے وہ وہاں چلے گئے ہیں. تو یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. لیکن جیسے میں پہلے آپ کے چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے، جو بھارت چاہے گا. وجہ یہ ہے کہ ان کا اثر رسوخ وہاں پہ بہت زیادہ ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کی وجہ سے کرکٹ کو آئی سی سی کو بہت پیسہ ملتا ہے. اب پاکستان کا اس میں اپنا ایک انٹرسٹ ہے، اپنا ایک مسلک ہے، اپنا انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے اصولی طور پہ بالکل درست ہے، ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کو منوانے کے لیے جتنی محنت ہونی چاہیے تھی، جتنی کوشش ہونی چاہیے تھی، وہ کوشش نہیں ہو سکی. اب آپ نے درست کہا ہے کہ وہ 2026 کے حوالے سے انہوں نے یہ دھمکی بھی دینا شروع کر دی ہے کہ آپ کو آنا پڑے گا. یعنی جی عدلے کا بدلہ آپ نہیں کر سکتے. ہم تو سیکیورٹی اور پتہ نہیں کیا کیا بہانہ ہے ان کا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نہیں آ سکتے، لیکن آپ کو کوئی بہانہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو آنا چاہیے. اور اگر آپ نہیں آتے تو آپ کے خلاف وہ چونکہ آپ نے یہ سائن کیا ہے کہ آپ یہ ٹورنامنٹ کھیلیں گے اگلے جو آنے والے ہیں، تو آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اور وہ میں نے نہیں دیکھے کانٹریکٹ کے کس قسم کی معاہدہ ہوا ہے جس پہ کچھ دستخط کیے گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی اتنا بائنڈنگ قسم کا معاہدہ تیار کیا ہو اور اس پہ باقی ٹیموں کے دستخط کروائے ہوں، باقی ملکوں کے، تو اس میں وہ پھر قانونی چارہ جوئی کر اچھا. سکتے ہیں. تو پاکستان خالد کو صاحب، چاہیے کہ اس خالد صاحب معاملے آخر کا میں، بغور جائزہ لے. ہاں آخر اور میں مختصراً یہ بتائیے جی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اب تک گفتگو ہوئی ہے دیٹ واز بیٹنگ اباؤٹ دا بش. اور اس سے پہلے بھی ایک بھارتی صحافی سے انڈائریکٹ گفتگو جب ہوئی تو اس نے کہا کہ ڈائریکٹ بات کریں جہاں پہ بات کرنی ہے. وہ سمجھ گئے نا، وہ سیاسی لوگوں کے درمیان بات ہوگی. اگر ایک فون یہاں سے وہاں چلا جائے تو معاملات حل ہو سکتے. تو میرے خیال سے اب ہمیں جو پولیٹیکل راہ ہے وہ اختیار کرنی پڑے گی. حکومتوں کو آپس میں بات کرنی پڑے گی رادر دین کہ ہم صرف یہ بیانات پہ کریں کہ جی ہم نہیں آ رہے تو تم نہیں آؤ گے تو ہم نہیں آئیں گے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ سیاسی سطح پہ بات ہونی چاہیے، حکومتی سطح پہ بات ہونی چاہیے. ہندوستان کی حکومت سے پوچھا جائے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات کیوں کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کا کوئی ایسا اعتراض ہو جس کو ہم دور کر سکیں تو یہ معاملہ حل ہو جائے. اگر حل نہیں ہوتا اس طرح معاملہ اور پھر لڑائی کی طرف جانا پڑتا ہے تو پھر لڑائی کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو، پاکستان کی حکومت کو. اس کا جو بھی معاہدہ ہے اس کا بغور جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ ہندوستان کیا کر سکتا ہے صورتحال میں. تو صحیح. دونوں طرف ہونا چاہیے. ایک طرف تو اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش حکومتی سطح پہ، اور دوسری طرف اگر اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو پھر اس کے لیے پھر اگر آپ نے ایک اصولی موقف اختیار کیا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو لڑنے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے.
بالکل، بہت شکریہ خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ اب اور گفتگو کر رہے تھے. تو خواتین و حضرات، پاکستان کرکٹ از ان ٹرموائلز ایز آلویز. اوور نائٹ چیزیں ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں خیر، یہ ہے کہ آج بھی ایک میچ ہے، دوسرا T20 ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا مجھے تو کھیلتے لگتا ہیں. ہے اب کہ ہم بس قسمت کے اوپر چل رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.